خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ٹرائکینوسس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بتایا تھا، مزید ڈیٹیل ہم آپ کو مزید بتانا چاہتے ہیں اس کی علامات کے بارے میں۔ اس کی علامات کو، ٹرائکینوسس کی علامات کو، اس پیراسائٹک ڈیزیز کی علامات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ انٹسٹائنل یعنی کہ آنتوں کے اندر جب یہ پیراسائٹ ہوتا ہے تو اس وقت کیا علامات ہوتی ہیں؟ جب یہ پیراسائٹ سرکولیشن کے اندر اور مسلس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کیا علامات ہوتی ہیں؟ جب یہ پیراسائٹ مایوکارڈیم یعنی ہارٹ کی ٹیشوز کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر کیا علامات ہوتی ہیں؟ اور جب یہ پیراسائٹ جو ہے برین اور میننجیز یعنی کہ اس کی جھلیوں میں داخل ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم علامات لیتے ہیں انٹسٹائنل، آنتوں کی جو علامات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا کیا مریض کو پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ انٹسٹائنل علامات جو ہیں جسم میں داخل ہونے کے 24 آور سے 72 آورز کے درمیان میں ہو سکتی ہیں۔ اس میں نوزیا، وومیٹنگ، ڈائریا، ایبڈومینل پین، ہیڈ ایک وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی نوزیا متلی، وومیٹنگ الٹی، اور ڈائریا یعنی کہ دستوں کی بیماری، ایبڈومینل پین یعنی کہ پیٹ میں درد، اور سر کا درد یعنی کہ محسوس ہوتا ہے مریض کو۔ یہ علامات جو ہیں وہ 24 سے اور 72 گھنٹے تک محسوس ہو سکتی ہیں، یعنی 24 سے 72 آورز کے درمیان میں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سرکولیشن اور مسلس کے اوپر۔ یہ پیراسائٹ جو ہے انٹسٹائنل میوکوزا کے اندر داخل ہو کر اور اسمال وینیولز لیمفیٹک سسٹم کے ذریعے یہ سرکولیشن میں پہنچ جاتا ہے، اور سرکولیشن میں پہنچنے کے بعد یہ مسائل جو پیدا کرتا ہے وہ ہم بتانا چاہیں گے۔ یہ مسائل جو ہے 10 سے 21 دن کے درمیان میں ہوتے ہیں، 10 to 21 ڈیز 10 to 21 ڈیز یعنی کہ جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے 10 to 21 ڈیز کے بعد یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں، جس میں ایڈیما ہے، سوجن ہے، پیری آربیٹل کنجکٹیوائٹس ہے، یعنی کہ آنکھوں کے اراؤنڈ جو ہے وہ کنجکٹیوائٹس، سوجن اور آنکھوں کا سرخ ہو جانا ہے، فوٹوفوبیا ہے یعنی کہ روشنی جو ہے وہ چپتی ہے آنکھوں میں اور جس کو فوٹوفوبیا کہتے ہیں، فیور بخار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، چلس یعنی کہ سردی بھی لگتی ہے، سویٹنگ پسینہ زیادہ آتا ہے، مسل پین گوشت کے اندر یعنی کہ مسلس میں درد، اور بعض دفعہ اسپازم یعنی کہ ان میں ایٹھن پیدا ہو جاتی ہے، اور مسلس کے اندر ایزونوفیلیا اور بلڈ کے اندر ایزونوفیلیا نظر آتا ہے۔ بلڈ کی مائکروسکوپک ایگزامینیشن میں مارکڈ ایزونوفیلیا نظر آئے گا، کیونکہ پیراسائٹک ڈیزیزز میں ہم ایزونوفیلیا خاص طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ الرجی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس میں الرجی کنڈیشن کی وجہ سے یہ سیلز جو ہے نا سرکولیشن میں بہت زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ پیراسائٹ جو ہیں وہ مختلف پروٹین پیدا کرتے ہیں اور جو کہ الرجی کی سمٹم پیدا کرتے ہیں۔ الرجی کنڈیشن میں ایزونوفیلیا خاص طور پر پیراسائٹک کنڈیشن میں دیکھا جا سکتا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا سفر کر رہا ہے کوئی پیراسائٹک ڈیزیز سے۔ تھرڈ اسٹیج پہ جو سمٹمز علامات ہوتی ہیں ٹرائکینوسس کی، وہ مایوکارڈیم میں دیکھی جاتی ہیں۔ مایوکارڈیم میں بھی یہ جو پرابلم ہے یہ 10 to 21 ڈیز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مایوکارڈیم یعنی کہ دل کے اندر جب یہ پیراسائٹ پہنچتا ہے، اس کے لاروی پہنچتے ہیں تو اس سے چیسٹ پین یعنی کہ سینے میں درد، ٹیکی کارڈیا، دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ای کے جی الیکٹروکارڈیوگرام کے اندر چینجز نظر آتی ہیں، جسم کے اندر جو ایکسٹریمیٹیز ہے یعنی کہ ہاتھوں بازوؤں میں اور ٹانگوں میں ایکسٹریمیٹیز میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، واسکولر تھمبوسس، بعض دفعہ یہ ہے کہ جو اسمال بلڈ ویسلز ہیں اس کے اندر جو ہے کلاٹنگ ہو جاتی ہے، خون جمنے لگتا ہے، اور اگر خون جو ہے جمع ہوا خون اگر آگے بڑھ جائے یا دل کی کسی چھوٹی شریان میں جا کے پھنس جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک اسٹیج ہوتی ہے جو مایوکارڈیم میں جب پیراسائٹ پہنچتا ہے، تو یہ کافی یعنی کہ مسائل پیدا کرتا ہے جو کہ بہت سیویئر بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پیشنٹ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
اب فورتھ اسٹیج جو ہوتی ہے یعنی کہ ہم دیکھنا چاہیں گے ٹرائکینوسس میں برین اور میننجیز میں، یعنی کہ برین میں جب یہ پیراسائٹ پہنچتے ہیں، اس کے لاروی پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی سائن سمٹم جو ہیں یہ تقریباً 14 to 28 ڈیز کے درمیان میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ہیڈ ایک، سر کا درد، سپرا آربیٹل یعنی کہ آنکھوں کے اوپر کے جو حصہ ہے اس کے اندر سخت درد محسوس ہوتا ہے، ورٹائگو یعنی کہ چکر آنا، ٹینیٹس کانوں کے اندر جیسے سیٹیاں بجنا، ڈیفنس کانوں میں بعض دفعہ جو ہے نا آواز نہ سنائی دینا، مینٹل ایپیتھی یعنی کہ مریض جو ہے نا وہ کسی طرح جو ہے نا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، ڈیلیریم عجیب سے یعنی کہ ذہنی طور پر اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، کوما یعنی کہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور لاس آف ریفلیکسز جو نارمل ریفلیکسز چیک کیے جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو برین کی کنڈیشن جو ہے وہ سیویئر اسٹیج میں پیراسائٹک اسٹیج میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بے ہوشی اور یہ سب مسائل جو ہے نا پیش آتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹرائکینوسس ایک خاص جو بیماری ہے جو انکوکڈ پورک کے ذریعے پھیلتی ہے، کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس کو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ ہائیجینک کنڈیشن سے پرہیز رکھیں اور ہائیجینک کنڈیشن کو اپنائیں، اور جو بھی چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ پراپر طریقے سے کوک کر کے استعمال کی جائیں تاکہ یہ بیماری نہ ہو سکے۔